نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تا 71 تک ترجمہ اور تجوید کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کریں گے۔ تو ترجمہ اور تجوید ساتھ ساتھ جو ہے نا اس طرح بات ہوگی انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ، تو یہاں آپ نے وَإِذْ نہیں پڑھنا ہے، وَإِذْ پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، اور اس طرح پھر آگے واو مدہ ہے، موسیٰ واو مدہ ہے، اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ان کو تو آپ نے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، تو یہاں آپ نے جو ہے نا خیال کرنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہے، واولین کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، لقو نہیں پڑھنا، لقو پڑھنا ہے، لقومہ۔ اور یہاں جو ہے کھڑی زیر کے اوپر جو ہے مد کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب ان دونوں الفاظ کو ہم ملا کر پڑھیں گے لقومہ ان اللہ، تو اس صورت میں جو ہے نا یہاں مد کی مقدار 3 سے 4 الف کے مقدار کے برابر ہوگی۔ اگر ہم صرف پڑھتے ہیں لقومہ تو پھر کھڑی زیر کو جو ہے نا ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور اگر ہم جو ہے اس کو اگلا لفظ بھی ساتھ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا پھر مد کی مقدار جو ہے نا پھر 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر ہوگی۔ لقومہ ان اللہ، واسطے اپنی قوم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ ان اللہ، خوب منہ بھر کر آپ نے پڑھنا ہے، تفخیم جو ہے نا اس میں زیادہ ہوگی، موٹا پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ ان اللہ، اور اس کے بعد پھر یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا حمزہ کے اوپر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکون ہے، تو جب بھی حمزہ ساکن ہو تو اس میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، یأمرکم پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یأمرکم۔ میم ساکن میں آپ نے اظہار کرنا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ دوسرا میم ہے اور نہ با ہے، تو پیش کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، جہاں جہاں پیش آئے گی اس کے اندر اپنے منہ جو ہے اپنے ہونٹ جو ہے نا وہ گول کرنا ہے۔ واؤ میں جس طرح ہونٹ گول ہوتے ہیں اس طرح پیش میں بھی ہونٹ جو ہے گول ہوتے ہیں، اس لیے پیش کہتے ہیں۔ پیش کا مطلب ہے کہ آگے، یعنی ہونٹ گول انسان کرتا ہے تو ہونٹ جو ہے نا آگے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو پیش کہا جاتا ہے۔ تو پیش کو بھی آپ نے معروف پڑھنا ہے، یعنی مجہول نہیں پڑھنا، یا مورو نہیں پڑھنا، یا مروکم ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو۔ تو یہاں بھی ذال ہے، زا سے چینج نہ ہو جائے، اور واو مد ہے، کھینچنا ہے آپ نے، تذبحوا، تو یہاں جو ہے آپ نے غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر بقرہ، بقرتن ہے، بقرہ ہوگا، یعنی یہاں جب آپ وقف کریں گے تو گولتا جو ہے نا یہ وقف میں ہائے ساکنہ سے چینج ہو جاتی ہے، تو آپ نے بقرہ پڑھنا ہے، قاف اور را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، بقرہ نہیں پڑھنا، بقرہ۔ قالوا، بقرہ کا معنی ہے گائے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرتن ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے اور واو مدہ ہے، اس کو آپ نے کھینچنا ہے، اور واو مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوگی۔ قالوا اتتخذنا، کیا تو ہمیں پکڑتا ہے، ہزوا، مزاح کے ساتھ، کیا تو ہم سے مزاح کرتا ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مزاح کرتا ہے۔ ہزوا، جب یہاں ہم نے وقف کرنا ہے تو کے اوپر وقف ہو سکتا ہے۔ علامات وقف جو ہے نا، علامات وقف جو ہے آپ کو پہلے بتائی ہیں، گول دائرہ، میم، طا، جیم، اس پہ آپ نے وقف کرنا ہے، یعنی وقف اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں طا ہے، طا کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے،
جہاں جو ہے اس طرح وقف ہو تو لٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں وقف نہ ہو تو پھر لٹانا پڑتا ہے۔ حضوًا ہے تو حضوا پڑھا جائے گا، اور پیش کو معروف پڑھنا ہے۔ قال اعوذ باللہ، کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں واو مدہ ہے، عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ پڑھنا ہے، اعوذ، ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ، تو لفظ اللہ کلام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کلام باریک پڑھا جاتا ہے۔ باللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں سے۔ ان اکون، یہاں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ہم نے غنہ نہیں کیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، تو اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ان اکون یعنی اظہار ہوگا۔ ان اکون، واو مدہ ہے، یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ من الجاہلین، کھڑا زبر ہے یہاں، اور اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، ان کو آپ نے کھینچنا ہے، اور وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے۔ ادع، دال میں قلقلہ ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو قدر کیا ہوا ہے قلقلے والا ہے۔ ادع، دال میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی اد نہیں پڑھنا۔ جب بھی حروف قلقلہ آ جائیں تو ان کے اوپر سکون ہو، خواہ اصلی سکون ہو یا وقف کی وجہ سے ہو، تو اس صورت میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کے مطلب ہے کہ حرف کو ہلا کر پڑھنا، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آ جائے۔ قالوا ادع لنا، عین کے اوپر پیش ہے، اس کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے۔ لنا، الف مدہ ہے، ربک، اپنے رب سے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہے وہ۔ تو یہاں الف مدہ ہے، اور اس طرح یہاں بھی الف مدہ ہے، تو ان کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اور یہاں طوا ہے، طوا کے اوپر ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو ما ہی پڑھا جائے گا، ما ہی۔ قال انہ یقول، کہا انہ، بے شک وہ، یقول کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ بچہ، عوان، جوان ہے، بین ذالک، اس کے درمیان۔ فافعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جو تم حکم کیے گئے ہو، یعنی وہ کام کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ذبح کرنے کا حکم ہے تو بس ذبح کرو۔ فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بک، نہ وہ بچی ہے، عوان، جوان ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی درمیانی عمر کی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ فارض، را کے نیچے زیر را کو اپنے باریک پڑھنا ہے، ضاد موٹے حروف میں سے، ضاد کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اور ضاد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یر معلوم میں سے واو ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ کرنا ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے۔ بکر، یہاں جو ہے نا آپ نے طاء کی وجہ سے وقف کرنا ہے، اور اگر وقف نہیں کرتے بکرون پڑھا جائے گا، پھر را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ عوان بین ذالک، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، یعنی عوان نہیں پڑھنا، عوان پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، عین کے بعد گلے کے درمیان سے ہے۔ اور اسی طرح پھر دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں اقلاب ہوگا اور آپ نے غنہ کرنا ہے۔ عوانم، یعنی نون کی بجائے نم پڑھنا ہے، تو یہاں اقلاب کا مطلب ہے کہ یہاں ہم نے نون کی آواز میم سے تبدیل کرنی ہے، نون کی آواز میم سے تبدیل کرنی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ عوانم بین، تو
تو یہاں یائلین ہے، یائلین کو آپ نے معروف پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے، بین پڑھنا ہے، بین نہیں پڑھنا، بین، ذالک، ذالک نہیں پڑھنا، ذالک، ذال زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہیں ان کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے، ذالک، اور ذالک نہیں پڑھنا، لام کی زیر کو بھی مجہول نہیں پڑھنا، ذالک، اور وقف کریں گے تو ذالک، ففعلوا، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی، ففعلوا نہیں پڑھنا، ففعلوا پڑھنا ہے، واو مدہ ہے، کھنچنا ہے، ما تؤمرون الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوگا، واو مدہ ہے، اور نون کے اوپر جو ہے وقف ہوگا تو نون ساکن ہو جائے گا، ففعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کریں ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے، قالوا ادع لنا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، اور دال میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، عین پڑھنا ہے، اور قالوا ادع لنا نہیں پڑھنا، قاف کو کاف سے تبدیل نہیں کرنا، عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا، اولنا نہیں پڑھنا، علنا پڑھنا ہے، قالوا ادع لنا الف مدہ ہے، ربک اپنے رب سے، را کے اوپر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یبین لنا، یہاں جو الف مدہ ہے اور اس کے بعد یہاں بھی الف مدہ ہے، ان کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور ما لونہا وولین ہے، وولین کو اپنے نرمی سے پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے، ما لونہا نہیں پڑھنا، ما لونہا پڑھنا ہے، ما لونہا کیسا ہے اس کا رنگ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، قال کہا، انہو بے شک وہ، بقر یقول کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا ڈاڑھا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین خوشنما لگتا ہے دیکھنے والوں کو، فاقع یعنی گہرا ہے اس کا رنگ، اور اسی طرح جو ہے نا یعنی تیز رنگ ہے اس کا، فاقع لونہا ڈاڑھا ہے لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوشنما لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ تو یہاں بھی قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، اور نون مشدد میں ہمیشہ آپ نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کرنا ہے، ناک کی جو ہڈی ہے یہاں سے آپ نے آواز نکالنی ہے، انہو الٹا پیش کو آپ نے بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، یقول قاف موٹا ہوگا اور واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، پیش کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یقول نہیں پڑھنا، یقول، انہا الف مدہ ہے، اور یہاں جو ہے نون مشدد میں غنہ ہوگا، بقرۃ قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو یہاں آپ نے جو ہے غنہ بھی کرنا ہے، بقرۃ صفراء، صاد موٹے حروف میں سے صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں جو ہے مد کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہو جاتی ہے، صفراء، فاقع لونہا، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ملول میں سے لام ہے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر آپ نے ادغام کرنا ہے، پھر اس کے بعد وولین ہے، وولین کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر الف مدہ ہے، تسر الناظرین، را
کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور پیش کو معروف پڑھنا ہے. نون مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے. غا موٹے حروف میں سے غا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. اس کے بعد یا مدہ ہے اور وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ بیان کرے ما ہی کیسی ہے وہ. ان البقرہ بے شک گائے تشابہ آپس میں ملتی جلتی ہے یعنی ہم پر مشابہ ہو گئی. یعنی اس طرح کی گائیں تو بہت ساری ہیں. انہیں تشابہ مشابہ کا مطلب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی جو ہے نا اس طرح گائیں جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. تو یہ بات جو ہے نا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو گئی ہے. ان البقرہ بے شک وہ گائے تشابہ آپس میں ملتی جلتی ہے علینا ہم پر. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لمہتدون ضرور ہم ہدایت پانے والے ہیں. قالوا ادع لنا قاف کو موٹا پڑھنا ہے. دال میں قلقلہ ہوگا. عین کے بعد گلے کے درمیان سے ہوگی اور اس کے بعد پھر الف مدہ ہے. ربک را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اور اس طرح یبین لنا الف مدہ ہے. ما ہی یہاں الف مدہ ہے اور یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا. ما ہی نہیں پڑھنا کیونکہ لا ہے. لا کے اوپر آپ نے وقف نہیں کرنا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر الفاظ جو ہے نا وہ معنی میں جو ہے نا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہاں جو فن تجوید کے جو ہے مشہور قراء اور علماء اکرام ہیں انہوں نے یہ لا اس لیے ڈالا ہے کہ معنی میں فرق نہ پڑ جائے یہاں کوئی وقف نہ کریں. ان البقرہ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور اس طرح قاف اور را کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. بقرہ نہیں پڑھنا بقرہ پڑھنا ہے. بقرہ پڑھیں گے تو اور معنی بنے گا. تشابہ کھڑا زبر ہے اس کو آپ نے کھینچنا ہے. علینا علینا نہیں پڑھنا. علینا یہاں جو ہے یا لین ہے نرمی سے اس کو پڑھنا ہے. علی نہیں پڑھنا. علینا نہیں پڑھنا. علینا یعنی یا لین کو آپ نے مجہول نہیں پڑھنا اور اس طرح اس کو آپ نے جو ہے یا لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. الف مدہ ہے یہاں کھینچنا ہے. وَإِن نون مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو اس کی مقدار 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر ہوگی. وَإِن شاء اللہ تو یہاں بھی ہے نون ساکن میں آپ نے جو ہے نا اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر یہاں آپ نے جو ہے مد کرنا ہے. ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے. تو لفظ اللہ کا لام جو ہے موٹا پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. لمہتدون ہا کی آواز گلے کے آخر سے ہوگی اور اس کے بعد پھر واو مدہ ہے اور نون ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے لا ذلول نہ جوتنے والی ہے تثیر الارض پھاڑنے والی زمین کو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلانے والی ہے کھیتی کو. یعنی زمین میں ہل چرانے والی جو ہے گائے نہیں اور اسی طرح پانی جو ہے نا ہرٹ کے ذریعے جو ہے پانی نکال کر جو ہے نا کھیتوں میں جو ہے پلانا وہ والی گائے بھی نہیں. ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلانے والی ہے کھیتی کو. مسلمتن تندرست ہے. لا شیۃ فیہا نہیں ہے داغ اس میں. قالوا الآن کہا انہوں نے
قالوا الآن، کہا انہوں نے، الآن، اب، جیت بالحق، تو آیا حق کے ساتھ، فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا، نہیں تھے وہ یفعلون، کرتے۔ آخر میں اتنے سوالات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کافی سوالات کیے، اور حالانکہ ان کو ایک گائے کا حکم تھا کہ ذبح کریں، لیکن وہ یعنی بات کو پیچیدہ بناتے بناتے جو ہے نا آخر ذبح تو کر لیا، لیکن پھر مشکل میں پڑ گئے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مد ہے، اس کے بعد نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، الٹا پیش کو اپنے کے الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کے بعد پھر قاف جو ہے نا موٹا ہوگا، واو مد ہے، یقول پڑھنا، یقول نہیں پڑھنا، پیش کو معروف پڑھنا ہے، اس طرح نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر الف مد ہے، اور قاف را کو موٹا پڑھنا ہے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف ملون میں سے لام ہے، تو یہاں ادغام جو ہے بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ہوگا۔ اس طرح پھر ذلول نہیں پڑھنا ہے، ذلول پڑھنا ہے، ذال پڑھنا ہے، یہ خیال آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو یہاں آپ نے اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے، ذلول تثیر الارض۔ تو اس طرح تسی نہیں پڑھنا، ثا پڑھنی ہے، سین سے چینج نہیں کرنا ثا کو، تثیر الارض، را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، اور یہاں جو را ساکن سے پہلے زبر ہے، جب بھی را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے را موٹی پڑھی جائے گی، تثیر الارض۔ ضاد موٹے حروف میں سے ضاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تثیر الارض۔ ولا تسقی الحرث، الف مدہ ہے، یہاں واو کی ادائیگی میں ہونٹ گول کرنے ہیں، یعنی واو کی ادائیگی میں آپ نے اوپر والے دان نچلے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگانے، بلکہ واو کی ادائیگی میں ہونٹ جو ہے ناتمام ہونٹ گول کرنے ہیں، اور اسی طرح جو ہے قاف موٹا ہوگا، اور ہا کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، یعنی ہا کو ہا سے چینج نہیں کرنا، حرث نہیں پڑھنا، حرث پڑھنا ہے، ہا پڑھنی ہے۔ ولا تثقی الحرث، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں بھی آپ نے ثا پڑھنی ہے، سین نہیں پڑھنا۔ مسلمۃ اللہ، یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ اس طرح پھر فیہا، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ قالوا الآن، الف مدہ ہے، اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور اسی طرح پھر کھڑا زبر کو بھی آپ نے کھینچنا ہے۔ جئتا، جب بھی حمزہ ساکن ہو اس میں جھٹکا ہوتا ہے، جئتا پڑھنا ہے، اور جیم کی زیر کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، جیتا نہیں پڑھنا، جئتا بالحق۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ایک تو موٹے حروف جو ہے نا جہاں بھی آئیں گے تو آپ نے ان کو موٹا کرنا ہے، لیکن حروف قلقلہ جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ حروف حلقی جو ہے جب بھی مشدد ہوں تو صحیح خوب جماؤں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، بالحق، یعنی نرمی کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنا اس کو، بالحق، تو صحیح خوب جماؤں کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو تب جو ہے پھر قلقلہ ہوگا۔ فذبحوه، اچھا یہاں جو ہے نا اگر آپ وقف کرتے ہیں بالحق تو پھر اس صورت میں جو ہے نا آپ نے اس طرح اس کو قاف کو پڑھنا ہے، یعنی قلقلہ بھی ہوگا، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، بالحق۔ فذبحوها، زا نہیں پڑھنی، دال پڑھنے، فذبحوها، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ مد ہے، اور اس طرح الف مد ہے، ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں زا نہیں پڑھنی، دال پڑھنا ہے، فذبحوها وما كادوا، تو یہاں الف مد ہے، یہاں بھی الف مد ہے، اس کے بعد وہ مد ہے، اور یفعلون میں وہ مد ہے، جہاں جہاں بھی حروف مد ہے ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، یفعلون نہیں پڑھنا، یفعلون پڑھنا، یفعلون۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ
آیت نمبر 67 تا 71 تک ترجمہ اور تجوید کے متعلق بات ہوئی، یعنی صحیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہم نے جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ جو بھی غلطیاں ہماری وہ ان کو درست کیا جائے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔